الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ دینی بھائیوں، دشمنان اسلام کے منصوبے بہت سارے اور متنوع ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مہلک، نقصان دہ اور خطرناک منصوبہ منشیات کے تمام شکلوں و قسموں کو عام کرنا ہے، یعنی نشے کے تمام قسموں اور شکلوں کو عام کرنا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف بالعموم اور ہمارے ملک کے خلاف بالخصوص اعلان جنگ ہے، جو ذہنوں اور خیالات کے خلاف جنگ ہے، تاکہ عقل مند کو بے عقل کر دیا جائے اور فکر و سوچ رکھنے والوں کو بلا سوج و سمجھ والا اور اپنے دین و اخلاق اور ملک کے لیے غیرت رکھنے والوں کو بے غیرت بنا دیا جائے، اور مسلمان سے اس کی عزت و مردانگی، غیرت و عفت اور دین کو چھین لیا جائے۔ میرے بھائیوں، نشے کی سب سے خطرناک اقسام میں سے شبو ہے، جو کیمیاوی مرکبات سے تیار کی جاتی ہے، جو انسانی مرکزی اعصابی نظام اور مدافعاتی نظام پر تباہ کن اثرات مرتب کرتی ہے۔ دینی بھائیوں، جو کوئی ان منشیات کے عادی افراد کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ان منشیات نے اس کو ایک بے جان لاش اور معاشرے کے لیے ایک بھاری بوجھ بنا دیا ہے، جو معاشرے اور قوم کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ آپ کسی دبلے پتلے بدن، پراگندہ بال، دھسی ہوئی آنکھیں، کانپتے ہوئے ہاتھ، گندے کپڑے اور نوکری چھوڑنے والا دیکھتے ہیں۔ اس کی بیوی نے اسے طلاق دے دی، اس کے بچوں نے انہیں بے گھر کر دیا، والدین نے ان پر تشدد کیا، پڑوسیوں نے انہیں تشویش میں ڈالا، ڈاکٹروں نے انہیں تھکایا، اور یہ سب کچھ ان تباہ کن نشے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہمیں سیکورٹی حکام کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اسمگلروں، نشہ کو فروغ دینے والوں اور بدسلوکی کرنے والوں کی اطلاع دے کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ معزز دینی بھائیوں، اسی طرح خاندانوں کو اپنے بچوں کو مختلف اقسام اور ناموں کے نشے کی لعنت سے بچانا چاہیے۔ انہی خطرناک مہلک منشیات میں سے شبو ہے، اس کے اسمگلر اور پھیلانے والے ایک خطرناک بیرونی ایجنڈے کے تحت کام کرتے ہیں، جو معاشرے کے مقیمین و مواطنین کے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس لیے اس جارحیت کو ختم کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی بھائیوں، نشہ اور ہر وہ چیز جو عقل کو زائل کر دے وہ حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا، تھان اور فال نکالنے کے پانسوں کے تیر، یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں۔ ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے لے جانے والے پر،
اس کے بیچنے والے، اس کے خریدنے والے پر، اس کے نچوڑنے والے اور اس کے نچڑوانے والے پر، شراب کے لے جانے والے پر اور اس پر جس کی طرف جس کے لیے لے جایا جائے۔ میرے بھائیوں، عصر حاضر میں نشہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے۔ ہم اس مہلک زہر کی وجہ سے بہت زیادہ بے چین و خوفزدہ ہیں، کیونکہ اس کا زیادہ تر شکار کم عمر نوجوان ہوتے ہیں اور یہ خطرناک برائی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور انہیں حلال رزق عطا کیا اور بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عقل و فہم سے نوازا ہے، انہیں تفکر و تدبر سے آراستہ کیا ہے۔ پس عقل انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، جس کی وجہ سے اسے شریعت کا مکلف بنایا گیا ہے۔ اسی سے خیر و شر کے درمیان اور بھلے برے کے درمیان انسان فرق کرتا ہے۔ عقل کی وجہ سے انسان سعادت کی زندگی گزارتا ہے، اپنے معاملات میں تدبر کرتا ہے، اسی سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اس کے باوجود افسوس کہ بعض مسلمان اپنی عقل کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اپنی عقل کو ضائع کرنے کے در پہ ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر عقل خریدا جاتا تو لوگوں کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑتی، پس تعجب ہے اس پر جو اپنے مال سے اس چیز کو خریدتا ہے جو اس کی عقل کو زائل کر دے۔ نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس خطرناک چیز سے ہوشیار رہیں جو ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس کا مسئول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین، یا اللہ ہمیں برے اخلاق، شہوت اور بے حیائی سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے ملک اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے ملکوں کو منشیات اور نشے آور چیزوں سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی اور عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے عقل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری صحت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دین کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو فتنے ظاہر ہیں اور جو فتنے آنے والے ہیں، ان تمام شرور و فتن سے اللہ ہماری اور ہمارے مسلمانوں کی یا اللہ تو حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کے مکر اور ان کے فریب سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام اور ان کے خادمے اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔